الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک عقاب و من، فخر ارض و جن، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہی خوطاں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیر زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدھا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام، معزز و مکرم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، ان میں ہمیں یہ حکم نامہ دیا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. اسلام میں داخل ہونے کی دعوت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے. جو لوگ مسجد کے اس حال میں نہیں ہیں، ان کو تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، جو باہر ہیں وہ بازار میں کھڑے نہ ہوں، مسجد کے اندر آ جائیں. لیکن جو پہلے ہی موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، تو یہ حصول حاصل ہوتا ہے. جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ، اور یہ محال ہوتا ہے. جب میں آپ سے ہم کلام نہیں ہو رہا تھا، نقیب محفل نے مجھے کہا کہ اب آپ کے سامنے وہ خطاب کرنے کے لیے آئیں، مجھے دعوت دی. اب میں آپ سے ہم کلام ہو چکا ہوں، اب کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آپ خطاب کیجئے، تو سارے اس کو دیکھیں گے تعجب سے کہ یہ وہ مطالبہ کر رہا ہے جو چیز حاصل ہے. تو کافروں کو تو کہا جا سکتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں
ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت رب نے دی ہے، تو یہ حصول حاصل تو نہیں ہے۔ ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، تو پھر اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول سمجھنا ہوگا، پھر سمجھ آئے گا یہ حصول حاصل نہیں ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضور مکہ کے جب مدینہ تشریف لے گئے، حضور کا مدینہ تشریف لے جانا آپ کے علم میں ہے معمولی نوعیت کا تھا نہیں۔ جب حضور مدینے میں قدم رکھے، حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صرف مانوی نوری نہیں تھا، اس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت محفل میں آ گئے، محفل میں نور آ گیا، تو اس سے مراد رونق ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے۔ تو حضور مدینے میں آئے تو مدینہ چمکنے لگا۔ یہ صرف مانوی اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ ایسا نور پھیلا، ایسی روشنی پھیلی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا بچہ تھا جب حضور مدینے میں تشریف لائے، اور جب حضور نے وفات فرمائی تو اس وقت میں 17 یا 18 سال کا تھا۔ تو جس دن حضور تشریف لائے اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام جو ہی مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو حضور کے چہرے کے نور سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگیں، اور لوگ کشاں کشاں حضور کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اور جس طرح انصار مدینہ نے حضور کا استقبال کیا تھا، وہ تاریخ کا ایک انوکھا اور المیلہ باب ہے۔ طلع البدر علینا کے گجرے لیے براہوں میں کھڑے تھے اور حضور کے لیے اپنی محبتیں نچھاور کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، اور جنہوں نے شہر نور مکہ المکرمہ اور شہر حضور مدینہ الرسول کو دیکھا ہے، انہیں یہ اندازہ ہے کہ مکہ المکرمہ مدینہ الرسول سے جنوب کی سمت میں ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ حفیظ جلندری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آیا۔ حضور مدینے میں تشریف لائے، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا، ناپا سواد آ کر زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ اور کہتے کیا تھے؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے میں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لائے۔ عجیب ایک رنگ تھا، عجیب کیف تھا، عجیب سرشادیاں تھیں، عجیب محبتوں کا عالم تھا۔ بلکہ حضور جب ناقہ پہ سوار ہو کے شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو امام صالحی نے سبل الہدیٰ و ارشاد میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو آراستہ کر کے بیٹھے تھے، اور جب ان کے محلے کے قریب حضور کی سواری آتی تو وہ قافلے کے لیے استقبال کرتے کھڑے ہوئے ہوتے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والمدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کھلے ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال لیں گے، اور کوئی آپ پر حملہ آور ہوا تو ہم اسلحہ بھی رکھتے ہیں، اس کو توڑ کے بھی رکھتے ہیں۔ جب بہت سارے چاہنے والے ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا دل توڑیں اور کس کو پذیرائی دیں۔ یہ دنیا کے مختلف کونوں پہ جانا ہوتا ہے تو مختلف لوگ فون کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں رکنا، ہمارے گھر میں ٹھہرنا، ہمارے گھر میں چائے پینا، ہمارے گھر میں کھانا کھانا۔ تو میں سوکھا طریقہ یہ اختیار کیا کہ میں منتظمین کے سپرد کر دیتا ہوں کہ وہ جانے اور آپ جانے۔
اس لیے کہ مشکل ہوتا ہے جب بہت زیادہ محبت کرنے والے. تو اب بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے حضور ہمارے گھر رکے ہیں. اب حضور نے کیا کیا؟ اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈال دی اور کہا خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ جہاں رب کہے گا وہاں بیٹھیں گے. اچھا، تو جب بھی حضور کسی قبیلے کے گھر کے آگے سے گزرتے تو وہ یہی کہتا ہلم الینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بنو نجار کے محلے سے گزرے تو یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا. انہوں نے جو لفظ کہے ذرا سنیے اور آپ اس کی بستی میں ایک کیف محسوس کریں گے. انہوں نے کہا ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع. حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے، یہ تو ماموں کے گھر ہے، ادھر تو رک جائے. لیکن حضور نے ان کو بھی وہی جواب دیا خلو سبیلہا، راہیں چھوڑ دو، ناقتی معمورہ، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے. پھر کیا ہوا؟ ساحل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی. مدینے کے لوگ وہاں کھجوریں خشک کر کے چھوارے بنایا کرتے تھے. اونٹنی جا کے وہاں رک گئی. اونٹنی کو اٹھایا گیا تو اونٹنی پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا گیا تو پھر بیٹھ گئی. تیسری مرتبہ اٹھایا جانے لگا تو قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور سامان اتارتے ہوئے بولے حضور اونٹنی کو آپ کو نہ اٹھائے، اب تو میرے وقت جا کے پڑے. پھر وہ حضور کو گھر لے گئے اور جو ان کی کیفیت واضح تھی تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان کی کیفیت کو بیان کروں. امروز شاہ شاہ مہمان شدست و مارا، امروز شاہ شاہ مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. عجیب کیف تھا، عجیب مستی تھی اور عجیب رنگ تھا. حضور کو دیکھنے کے لیے مختلف گوشوں سے، کونوں سے، شہر سے، بستیوں سے اور دیہاتوں سے لوگ آ رہے ہیں اور جو بھی حضور کو دیکھتا پھر حضور کا ہی ہو جاتا. اب مدینے میں سیاسی تغلب تھا اور مذہبی اجارہ داری تھی یہودیوں کی. تو جب لوگ حضور کی طرف راغب ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا ہوا دکھائی دیا. انہوں نے کہا کہ اس آنے والے کا راستہ روکا جائے. تو باقاعدہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور جس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص سے جو مدعی نبوت ہے اس سے کوئی دلیل مانگی جائے، کوئی باتیں کی جائیں، کوئی مناظرہ کیا جائے، کوئی سوالات کیے جائیں. اگر ہمارے سوالات کا جواب دے گئے تو پھر اگلا مرحلہ سوچیں گے، نہیں تو ہم یہی کہیں گے یہ تو ہماری اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے. عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے یہودیوں میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے. انہیں کہا تم پڑھے لکھے بھی ہو، سلیقہ شعار بھی ہو، تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے مناظرہ کرو. انہوں نے بھی کچھ سوال بتائے اور انہوں نے خود بھی تیار کیے. 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دے کر حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے. یہودی علماء مصلی بچھا کے بیٹھ گئے اور دعائیں کرنے لگے ہمارا مناظر جیت کے آئے. اور یہ عبداللہ ابن سلام ایک ترتیب دے کے چلے کہ یہ سوال پوچھوں گا، اس کا جواب یہ دے سکے تو اس پر یہ اعتراض اٹھاؤں گا، اس کا یہ جواب ہوگا تو اس پہ یہ بات کروں گا. پورا ایک مناظرہ ترتیب دے کے گھر سے چلے. لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور کہہ رہے تھے. سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام جا کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. آقا کریم علیہ السلام نے گفتگو کی، حضور نے کلام کیا اور یہ عبداللہ ابن سلام مجلس رسول میں ایک کونے میں بیٹھے رہے. جب مجلس اختتام کو پہنچی تو حضور نے فرمایا عبداللہ آؤ کدھر آئے. تو یہ قریب آ کے بیٹھ گئے. حضور نے پوچھا کدھر آئے. عرض کی حضور میں آپ کا غلام بننے آیا. وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سوالات کی وہ ساری گٹھڑی کھل گئی اور ایک ایک سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگا اور بالکل حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی اعتراض نہیں کیا. کہا میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری طاقت کی دعویٰ میں مرید ہو جاتا. تو جب علماء یہود کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا مناظر دل ہار گیا ہے تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ ہم نے تیار کر کے ایک شخص بھیجا تھا
اور پھر مناظرے کی نوبت بھی نہیں آئی اور اس نے اس شخص کی غلامی قبول کر لی ہے، تو وہ پوچھنے دینے لگے عبداللہ ابن سلام کو، اور پہنچے عبداللہ ابن سلام کے پاس اور کہا تم نے یہودیت کی ناخواندگی کر دی ہے، تم نے کچھ سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے علمی پیاس بجھ گئی، لیکن تم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا اور انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور تم نے ایسے ہی مان لیا، یا تم نے کوئی بات کی ہوتی تو ہم کہتے عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی تو مان لیا، ہمیں دکھ نہ ہوتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم نے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، انہوں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا، تو تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ اور عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جب میں اس پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے چہرہ انور کو دیکھا، عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرے کے اوپر سچ لکھا تھا، چہرے کے اوپر سچائی لکھی تھی، تو میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی، کیونکہ اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت کے لیے۔ اب عبداللہ ابن السلام چونکہ یہودیوں کے ایک اہم شخص تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، ان کا ایمان لانا کوئی معمولی نوعیت کا تھا نہیں، تو ان کے دیکھا دیکھی کئی یہودی بھی اسلام کے دامن میں آ گئے، ابن یامین بھی آ گئے، ابن حسین بھی آ گیا اور جو بھی لوگ آ گئے۔ یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے اور دودھ بھی نہیں پیتے، تو جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام کوئی ضروری قرار نہیں دیتا کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ یا اس کا دودھ پیو، میسر ہے، طبیعت مانتی ہے تو لے لو، اور اگر نہیں طبیعت مانتی ہے تو نہ لو۔ اسلام کے لیے لازم نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے یا دودھ پیا جائے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت کھا کے نہیں دیکھا ہوگا، دودھ پی کے نہیں دیکھا ہوگا، اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا کہ تم یہ چیزیں حلال کر دی، مباح کر دی، لیکن پابند نہیں کیا، ان کو کھانا واجب قرار نہیں دیا۔ بہت ساری سبزیاں، بہت سارے پھل اور بہت ساری دیگر لحمیات ہمارے لیے جائز تو ہیں، لیکن ہم نے زندگی بھر کبھی ان کو چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو اسلام پابند نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک اونٹ کا گوشت بھی ہے، اونٹ کا دودھ بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اسلام میں جائز تو تھا لیکن فرض واجب نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی بچپن سے لڑکڑپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی عمر کو چھو رہا ہوں، میں نے کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، کبھی دودھ نہیں پیا، یہودی تھا اور اس لیے میں نے اس کو چھوڑا اور میرے ساتھی نے بھی۔ تو اب اسلام پابند نہیں کرتا، تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، تاکہ یہودیت کی رسم بھی بچ جائے اور اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو ساتھی تھے جو اسلام لائے تھے، وہ اونٹ کا گوشت میسر ہونے کے باوجود نہ لیتے، اونٹ کا دودھ نہ پیتے، کثرت نہ پیتے، اس خیال سے کہ اسلام پابند کرتا ہوتا تو پھر ہم ضرور لیتے، اور ہم بچپن سے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں تو چلو آپ بھی چھوڑے رکھتے ہیں، تاکہ یہودیت کی ایک رسم جو ہے وہ آخری سانس تک ٹک جائے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ تب نازل ہوئی، اور اس کا جو ہے اولین اس کے مخاطبین حضرت عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ابن یامین ابن حسین ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اے عبداللہ ابن السلام، اے ابن حسین، اے ابن یامین، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے آئے۔ یہ کیا ہوا کہ یہودیت کی کچھ رسموں کو بھی سینے سے لگایا ہے اور اسلام کو بھی تم نے قبول کیا ہے۔ اگر اسلام لے آئے ہو تو پھر باقی سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور پورے کا پورا اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ انہیں پابند کیا گیا ہے اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ یا کھائے، کوئی اور اونٹ کا دودھ پیے یا نہ پیے، لیکن تمہیں کھانا بھی پڑے گا اور تمہیں اونٹ کا دودھ پینا بھی پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ ہے اور تم اس کو نبھانا چاہتے ہو۔ اسلام اتنا غیر مند دین ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔
شاید اسی کا نام ہے توحید جستجو، ہو منزل کی تلاش کرے نقش کف پا کے بعد۔ تو عبداللہ ابن سلام کو اور ابن یابین کو، ابن اسید کو اور باقی لوگوں کو پابند کیا گیا کہ تمہیں اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا اور تمہیں اونٹ کا دودھ بھی پینا پڑے گا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ تو اس شان نزول سے ہم اسلام کا مزاج بھی سمجھ گئے، اسلام کی غیرت بھی سمجھ گئے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ماننے والا میرا ہی ہو، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کی وضاحت، اس کا سب کچھ میرا ہو، اور پھر جو ہے وہ اسلام کی حقیقت، اسلام کا نور روحوں تک اترتا ہے۔ آج 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اوپر، اور اتنی معقول تعداد ہونے کے باوجود اور بڑے وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے اسلام کو کس حد تک اپنانا ہے، اور ہم اپنی خواہش کے مطابق اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جہاں خواہش نہیں ہوتی وہاں ہم جو ہے وہ دیگر رسوم و رواج کو اور دیگر طرز زندگی اور انداز معاشرت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم کچھ دین اختیار کرتے ہیں اور کچھ دین جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت اس انداز سے نہیں کرتا جو 313 کی تھی۔ اس لیے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی ہے، سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، تاکہ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا انداز معاشرت شریعت بیضا کی مطابقت میں ہو، اور ہمارا انداز ایسا ہو کہ ہم دور سے پہچانے لائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے، تو دیار غیر میں تم اپنا پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، تمہارے پاسپورٹ سے پہچانا جائے گا یہ مسلمان ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاسپورٹ پیش کرنا پڑے اور پھر پتہ چلے تم مسلمان ہو۔ تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا کا انداز ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں یہ آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو اپنی پہچان اس طرح بنائی جائے، اپنا انداز اس طرح بنایا جائے۔ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کرما والے، وہ فرمایا کرتے تھے کبھی سکھ کو دیکھا ہے تم نے؟ اس نے کبھی اپنے گرو کے نشان نہیں چھوڑے۔ وہ جس بھی دیش میں چلا جائے، جس بھی وطن میں چلا جائے، وہ اپنے گرو کی نشانیاں نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا کرتے تھے تم اپنے نبی کی نشانیاں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا گیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر تمہیں پورے آئے ہو۔ اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، سجدے کر لیے اور روزے رکھ لیے اور قیام کر لیا اور بس۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے یاد۔ عبادات یہ جو جس کو ہم مسجد تک محدود کر کے اسلام کو محدود کر دیا، یہ ایک شعبہ ہے۔ اسلام ایک پورا اخلاقی نظام ہے، اسلام ایک پورا جو ہے وہ معاشرتی نظم ہے، اور اسلام کے اعتقادات کا اور اعمال کا اور حسن اخلاق کا مجموعہ ہے۔ یہ سب کچھ اسلام میں داخل ہے۔ ہم کاروبار کریں تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا کاروبار کس طرح منفرد ہونا چاہیے۔ ہم اگر جو ہے وہ گھریلو زندگی میں ہیں تو اسلام ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارے بیوی کے ساتھ رویے کیا ہونے چاہیے، بچوں کے ساتھ انداز تربیت کیسا ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ تمہارا طرز معاشرت کیا ہونا چاہیے۔ تم کسی دفتر میں کام کرتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے اوپر جو افسران بالا ہیں ان کے ساتھ رویہ اور کردار اور انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تم امین بنائے گئے ہو تو تم کیسے ہو، اور تم جو ہے وہ تخت و تاج کے مالک بن گئے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور تم اگر رعایا ہو تو رعایا ہونے کی صورت کے اندر کن آداب کا تمہیں پابند رہنا چاہیے، اور تم جو ہے وہ ایک بیٹا ہونے کے ناطے ماں باپ کے کیسے خدمت گزار ہو سکتے ہو، اور ایک شوہر ہونے کے ناطے ایک بیوی کو کس طرح محبت کے دائرے میں رکھ کر کے اس سے اپنے بچوں کی تربیت کا کام لے سکتے ہو۔ ہمیں پوری زندگی اور انداز معاشرت وعدہ کرو تو اس کو نبھانا کیسے ہے۔ تمہاری زبان کیا سچ بولے یا جھوٹ بولے، اسلام مکمل ہمیں رہنمائی دیتا ہے
لیکن ہم صرف 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور چہرے کے اوپر داڑھی سجا لیتے ہیں اور سر کے اوپر امامہ باندھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم مکمل مسلمان ہو گئے ہیں. یہ ایک شعبہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے. ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، انداز معاشرت کیسا ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کافر کے ساتھ ہمارا طرز زندگی اور انداز معاشرت کیا ہے، ہمیں پورا ایک نصاب زندگی کا دیا گیا ہے. اور ہم اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو پھر اسلام کے حقیقی ثمرات اور باطن کا سکون اور روح کی طمانینت نصیب ہوگی. لیکن ہر شخص نے ایک مخصوص طرز کو اختیار کر کے یہ سمجھا ہے کہ میں پورا اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ آیت کریمہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو اور کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو اسلام کی تعلیمات سے برعکس ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اسلام مکمل اور کامل ضابطہ حیات ہے. زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے، تمہیں مکمل اور کامل رہنمائی دیتا ہے. اور ایک طرف جو تھیوری ہے وہ بھی مکمل ہے اور دوسری طرف پریکٹیکل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ حضور نے خود عملی زندگی سے گزر کر کے دکھایا. لوگوں کو ہم سایہ بن کے بھی دکھایا کہ ہم سائے کیسے ہوتے ہیں، شوہر بن کے دکھایا کہ شوہر کیسے ہوتے ہیں، باپ بن کے دکھایا. فاطمہ سے پوچھو کہ باپ کیسا ہوتا ہے. اور اگر پوچھنا ہے بھائی تو مولا کائنات سے پوچھو المنتظر سے کہ بھائیوں والا سلوک کیسے کیا جاتا ہے. تو مکمل ضابطۂ حیات حضور نے اپنے عمل سے گزار کر کے ہمیں فراہم کیا ہے. دوسری چیز اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں غور کر کے اپنے پورے نظام زندگی کو شریعت بیضا کے مطابق گزارنے کی ڈھالنے کی ضرورت ہے. آدھا دین جو ہے وہ اخلاقیات ہے اور ہم اخلاقی طور پہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہو گئے ہیں. ہماری طبیعتوں میں عدم برداشت ہے. ہم ایک کمرے میں رہتے ہوتے ہیں تو دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. ہم ہمسائے ہیں، حتیٰ کہ ایک دکاندار بھی دکان کر رہا ہے تو گاہک سے حالانکہ اسے فوائد ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ 2-4 بار کی بات کرتا ہے تو طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے، حالانکہ فائدہ ہمارا ہی ہونا ہے. تو ہمارے رویے جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ اس قدر گراوٹ اور پستی کا شکار ہو گئے ہیں. اور آپ اس پہ توجہ کریں کہ ہمیں اگر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے ایک ایک رویے پہ طرز زندگی پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اور تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آج باہمی حسد اور بغض اور کینے یہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گئے. میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو سڑک کے اوپر ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میرا معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود. تو مجھے بتائیے جس معاشرے میں ایک مزدور سے جلنے والے بھی موجود ہوں کیا وہ معاشرہ پنپ سکتا ہے؟ وہ ہم ایک مثال سنتے ہیں کہ وہ کنویں تھے مختلف اور ان کے اوپر فرشتہ کھڑا تھا، جہنم کے کنویں تھے، جو جہنمی باہر نکلنا چاہتا تو وہ اوپر سے نیچے دھکا دے دیتا. تو ایک کنویں پہ کوئی نگران نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ پاکستانیوں کا کنواں ہے، اگر کوئی نکلنے لگتا ہے تو پیچھے سے یہ خود ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. آج ہم دیار کفر میں رہتے ہیں یا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مجھے اور آپ اپنے رویوں پہ غور کرنا ہو. کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی آگ میں تو نہیں جل رہے؟ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں لگے ہوئے؟ ماں باپ، گھر بار، بستی، مکان چھوڑ کر کے، اس وطن کی ہواؤں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے، اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. لیکن اگر اللہ نے کسی کو تھوڑی سی عزت دے دی ہے یا کچھ اس کو مالی آسودگی دے دی ہے تو کیا ہم آتش حسد کے اندر جل کر کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی اور اضطراب محسوس تو نہیں کر رہے؟ اسلام صرف سجدے پہ سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے.
یہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے. آج وہ تصوف اور پیری مریدی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں کوئی پیری مریدی کے مخالف نہیں ہوں، بلکہ خود بھی میں ایک پیر کا بیٹا ہوں اور سلسلہ طریقت میرے ساتھ بھی بڑے لوگوں کا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ پیری مریدی بھی حسد اور بغض کا نام بن کے رہ گئی ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا المشائخ کنفس واحدہ، تمام مشائخ ایک جان ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ سنا تھا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ تصوف کلہ اخلاق، سارے کا سارا اخلاق حسنہ کا نام ہے. لیکن آج ہمارے اندر حسد اور ہمارے اندر بغض اور کینے پنپ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ نظر رکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا اور تازہ وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو ہم نے پھر نظر جمائی تو وہ کل والا بزرگ ہی اسی طرح تازہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہا تھا. تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو. تو ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ داخل. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لوگ تو چلے گئے لیکن میں اس کے پیچھے چل پڑا. میں نے اس کو کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رچی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن تمہارے ساتھ گزاروں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ اس بزرگ نے کہا کہ آ جاؤ. کہتے ہیں کہ میری وہ ابا جی سے ناراض تو کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے لالچ تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کون سے کرتا ہے. حضور نے کہا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی نظر آتا رہا ہے. اس نے کہا بسم اللہ آ جاؤ. کہتے ہیں وہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، سارا دن گزارا. شام پڑی تو سوئے تو جس کمرے میں اس نے خود لیٹنا تھا مجھے بھی وہاں چارپائی بچھا دی. کہتے ہیں میں اوپر چادر لے کے خراٹے لینے لگا کہ سو گیا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ کتنے نوافل پڑھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، لیکن ساری رات گزر گئی. وہ ڈٹ کے سویا رہا سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کا نام لیتا تھا. باقی اس نے کوئی خاص وظیفہ نہیں پڑھا، اس کے خاص نوافل نہیں پڑھے. خیر جب فجر ہوئی تو مسجد میں ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے. اگلا دن سارا میں دن اس کے ساتھ رہا. رات پڑی تو پھر میں نے دیکھا تو پھر ماجرے اسی طرح تھے. پھر تیسرے دن بھی جب تیسرے دن کی رات گزری تو ہم صبح ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، صرف وجہ یہ تھی کہ 3 دن تک میں حضور کی زبان سے سنتا رہا ہوں کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے. تو 3 دن آپ بھی نظر آتے رہے تو مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں آپ کی عمل کون سے، لیکن 3 دن آپ نے کوئی خاص عمل نہیں کیا. تو مجھ سے آپ یا تو وہ پردہ رکھ رہے ہیں تو میں 3 دن کاٹے ہیں، 3 دن میں نے آپ کے ساتھ کام کاج چھوڑ کے لگائے ہیں، تو مجھے بتا دیں کیا بات ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے سنیے، کہنے لگے کہ ابن عمر جو تم نے دیکھا میرے وہی عمل ہے، کوئی خاص عمل نہیں کہ جو میں نے چھپایا ہو یا پردے میں رکھا ہو، یہ تمہاری وجہ سے نہ کیا ہو. میرے وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں. لیکن ایک بات سن لو جو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. کیا میں اور آپ اپنے سینے کو اپنے دل کو اتنا پاک رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم رکھ لیں تو ہمیں عبادت کا بھی سرور آئے گا، ہمیں سجدے کا بھی مزہ آئے گا، ہمیں رکوع کا بھی قیام آئے گا، ہمیں سجدے کا قیام کا لطف بھی آئے گا، اور ہمیں رکوع کا بھی لطف نصیب ہوگا. تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، اپنی اصلاح کریں کہ ہمارے اندر ہمارے سینے بغض سے، نفرتوں سے، تفرقوں سے بھرے پڑے ہیں، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں اور ہم برباد ہو گئے. ہم نے صرف یہی سمجھا کہ ہم نے جو ہے وہ سجدے کر لیے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے، عبادات یہ دین کا حصہ ہے. 5 چیزوں کا نام دین ہے اور 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ان میں سے ایک چیپٹر صرف جو ہے وہ عبادات ہے. تو باقی جو 4 چیزیں ہیں تو ان چیزوں پر بھی ہم نے اپنی زندگی کو لا کر کے گزارنا ہوگا.
اور سورہ قرآن مجید کے ان کلمات میں خاص طور پہ توجہ دلائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آئے۔ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو پورا جب اسلام میں داخل کیا تھا تو لوگ ان کو دیکھتے تھے تو کلمہ جاری ہو جاتا تھا، اور ہماری لاشیں اور ہماری زندہ لاشیں آج لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک کتاب لکھی ہے ایک ہندو نے، عرب کا چاند، سوامی لکشمن پرشاد نام ہے اس کا، اس نے کتاب لکھی ہے عرب کا چاند۔ اس کتاب میں وہ حضور کی سیرت کے عنوان سے اس نے بات کی، اور میں نے بھی بچپن میں وہ کتاب پڑھی تھی۔ ایسے ہیں جس طرح سطروں میں چراغ رکھے، اتنا خوبصورت انداز نگارش ہے۔ تو کسی نے سوامی سے پوچھا، اس کو انٹرویو کیا اس سے کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے تو تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بڑا کافی ہے۔ وہ کہنے لگا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے امہات خطبہ سید کو پڑھا تو میرے دل میں یہ امنگ جاگی کہ میں اس نبی کا غلام بن جاؤں، لیکن جب موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا، وہ کہتا ہے میں سکھوں کا گردوارہ دیکھنے کے لیے وہاں چلا گیا، تو میں اپنے جوتے اتار کے سمیٹ کے کسی کونے خدرے میں رکھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا تو ایک سکھ میری جانب لہراتا ہوا آیا اور اس کے ہونٹوں پہ شرارت انگیز تبسم تھا۔ مجھے اس نے کہا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے، تو کیا یہ سناٹے دار تماچا نہیں ہے؟ ہم سوچیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کی لاشیں بھی جیت دیتے تھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ آیا کہ مسلمانوں کا امام ہے، چلو جنازے میں چلے جائیں۔ تو کسی یہودی اور کسی عیسائی کا بھی اگر جی چاہا نا جو مسلمانوں کا امام ہے تو اس کے جنازے میں شامل، تم بھی آخر رسومات میں شامل ہو جاؤ۔ تو جو ہی وہ مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو جو ہی اس کے ہاتھ جنازے کی چارپائی کو لگے لبوں پہ کلمہ جاری ہوا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی ایمان دیتے تھے، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں تو میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو جو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ 60,000 یہاں پاکستانی ہیں، 35,000 عرب ہیں، اتنے ہزار جو ہیں وہ ترک ہیں، اتنے ہزار اتنے ہیں، اتنے ہزار اتنے ہیں، اور کئی جگہوں پہ یہ تعداد لاکھ میں بتائی جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کچھ نہ کرے، یہ صرف اپنے کردار میں حسن پیدا کر دے تو ساری زندگی ایک ایک مسلمان ایک ایک کافر کو شکار نہیں کر سکتا۔ ساری زندگیاں 60 سال 50 سال 20 سال 10 سال رہنے سے اگر اپنے کردار کو اتنا ستھرا میں کر لوں اور آپ کر لیں کہ اگر 70,000 یہاں پاکستانی ہیں اور 70,000 دوسرے مسلمان ہیں ممالک کے، تو 1.5 یا 2 لاکھ آدمی یہاں اپنے صرف کردار کی چمک سے ایک ایک شخص کو بھی 8-10 سال کے اندر شکار کریں تو 80-90 ہزار آدمی کیا اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے؟ لیکن ہم جب وعدہ خلافی کریں گے، جب ہم قوانین توڑیں گے، جب ہم جو ہے وہ مکر و فریب اور تجل و تلبیسات کریں گے، تو مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کے بارے میں جو ان کا کوئی تعصب ہوگا وہ بھی زائل ہو جائے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم دور غلامی میں تھے تو بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک گداگر مانگ رہا تھا، خیرات مانگ رہا تھا، تو وہاں کوئی اعلیٰ افسر آیا تو وہ گزرا، تو اس نے اپنا بٹوا نکال کر کے کچھ دیا، جب جیب میں وہ دوبارہ ڈالنے لگا تو اس کا بٹوا گر گیا، تو اس فقیر نے پکڑ لیا کہ یہ واپس آتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، لیکن وہ شاید کسی دوسرے دروازے سے نکل گیا تو وہ نہ اسے مل سکا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس کے کوئی مہمان یہاں انگلستان سے گئے تو وہ انگریز دوبارہ ان مہمانوں کو مسجد بادشاہی مسجد دکھلانے کے لیے لے کے آیا، تو جب وہ سیڑھیاں چڑھا تو اس فقیر نے پہچان لیا، تو اس نے کہا بابو ذرا 2 منٹ رکے میں ابھی آیا۔ وہ دوڑ کے گیا تو قریب اس کی جو کٹیا تھی وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا،
اور اس کو کہا کہ یہ بٹوا ہے، آپ 1 سال پہلے آئے تھے تو آپ کا بٹوا گر گیا تھا، میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، آپ ملے نہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے اس فقیر کو دیکھا اور کہا کہ اس میں اتنے پیسے تھے کہ تم گداگر ہو، اگر تم اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہوتے، کرنا چاہتے تو کر لیتے، تمہاری زندگی آسودہ گزرتی، تو تم یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ بابو مکان کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، اور کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گر گیا تھا، آپ کی امتی نے اٹھایا تھا، تو میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ میں فقیر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا نبی تیرے نبی کے سامنے اس دیار میں، دیار کفر میں رہ کر کے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اتنا خوبصورت کردار پیش کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کردار ایسے ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس سانچے میں ڈالنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام صرف اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یہ تو آپ کا رب کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سر پہ امامہ باندھا ہے یا میں نے سر پہ امامہ باندھا ہے تو یہ تو میرا اور میرے رسول کا ایک جو ہے وہ ربط خاطر ہے، ایک قلبی تعلق ہے جس کی وجہ سے میں نے سر پہ امامہ باندھ دیا، لیکن اس گلی میں چلتے ہوئے غیر مسلم کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو صاحبوں، ہم نے اپنا وہ کردار جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو، اور اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات پوری انسانیت کو تاکہ جانوروں کو بھی ملتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا مؤثر بنائیں، اتنا اچھا بنائیں کہ ہمارا انداز لوگوں کے لیے تبلیغ بن جائے۔ تبلیغ وہ نہیں ہوتی ہے کہ جو زبان سے ہو، تبلیغ سب سے بڑی تبلیغ کردار سے ہوتی ہے۔ حضور کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال حضور نے کوئی تبلیغ نہیں کی ہے زبان سے، 40 سال بس حضور کا کردار ہی، اور پھر 23 سالہ زندگی کے اندر بھی کردار کا غلبہ رہا، بہت کم گفتگو نے حضور سے کم فرمائی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا کردار چمک نہیں رکھتا اس کی گفتار بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم تقریریں لچھے دار کریں لیکن ہمارا عمل اچھا نہ ہو تو وہ جو ہے وہ کانوں سے ٹکرا کر لفظ ہواؤں میں بکھر جائیں گے لیکن روح تک کبھی نہیں اتریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو ایک نوجوان لڑکی مسجد نبوی میں آتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے آدھے زمانے تک خواتین مسجد میں آتی رہی، بعد میں فتنے کی وجہ سے روکا گیا، تو ایک نوجوان اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ تو ایک دن اس نے روک کے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم روز مزاحم ہوتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس نے کہا مجھے حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کوئی قیمت دینی پڑے، اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو تو میری ایک شرط ہے کہ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہا بس یہی کام کرنا ہے، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد میں یہاں کھڑی ہوں گی اور تیرا انتظار کرنا، پھر جدھر تو کہے گا چل پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 40 دن تک نمازیں چلتی ہیں۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ لڑکی وہاں سے وعدہ کھڑی تھی، وہ لڑکا آیا اور اس کی نظریں جھکی تھی، گزرنے لگا، لڑکی نے خود آواز دی کدھر جا رہے ہو؟ میں ہنس پہ وعدہ کھڑی ہوں۔ اس نے کہا کھڑے رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا اور میری تقریریں ایک بندہ 40 سال بھی سنتا رہے اور اس کے اندر کوئی فرق نہ پڑے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا کردار پیچھے نہیں ہے، اس لیے میری گفتار اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو صاحبوں، مجھے اور آپ کو اپنا کردار بدلنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جب ہم دیار کفر میں رہتے ہیں تو ہمیں ہر طرح سے اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اصلاح امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ 5 گانا نماز پڑھ کے مطمئن ہو جائیں اور ہم دکان پہ بیٹھ کے اور طرح کے مسلمان ہوں اور گھر میں اور طرح کے ہوں۔ ہماری زندگی اتنی اچھی ہو کہ ہماری زندگی قابل رشک بن جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا کے کردار کا عالم یہ تھا کہ جب حضور نے 40 سال کے بعد صحابہ جو ہے وہ قریش کو بلا کر کہا اگر میں کہوں
اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تو تم اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، تم سچے ہو۔ اس قدر تمہاری صداقت پہ یقین ہے، ہم نے 40 سال تمہیں دیکھا ہے، اس زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ تو یار ہم اس نبی کی امتی ہیں تو ہماری زبان پہ بھی لوگوں کو جو ہے لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ لیکن لوگ ہیں کہ چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے، اس کی کیا بات ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اگر اس طرح کا اسلام لوگوں نے قبول کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں رہے ہم ایسا اسلام قبول کریں۔ تو یہاں آ کر ایسی باتیں بھی سنتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے کردار کے اندر چمک پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا انداز زندگی جو ہے وہ اختیار وہ کرنا چاہیے جو ہمیں دیا گیا۔ پھر دنیا پہ غالب ہم نہیں ہوں گے، مغلوب نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کے دریوزہ گر نہیں ہوں گے۔ جس طرح آج ہم دوسرے ملکوں میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں تو اگر ہم اچھے ہو جائیں تو زمانہ ہماری چوکھٹ پہ آئے گا۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکے۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی، اس نے غرب بھی دیکھا، شرق بھی دیکھا، اور یہاں وہ انگلستان میں رہ کر کے گیا اور اس نے جرمن میں آ کے پڑھا اور پھر لوگوں کے حالات دیکھے، تو واپس گیا تو اس نے شکوے کا منہ کھولا اور اس نے کہا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار ہے۔ بڑا سخت لہجہ اختیار کیا، اس پہ پکڑ بھی ہوئی، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرار، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمارا رسول ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس طرح کا مسلمان بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ وہ ایک مثال بنی ہے نا کہ بندہ کسی ہوٹل پہ گیا، اس نے جو ہے وہ آرڈر دیا کھانے کا تو شراب بھی منگوا لی، تو جو وہ ویٹر تھا اس نے کہا صاحب وہ خنزیر کا گوشت بھی لے آؤں؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ شراب نہیں پی رہے؟ اس نے کہا آدھا مسلمان۔ تو شراب پی لی، حالانکہ وہ بھی قطعی حرام ہے، اور سور کا گوشت کھانے کی باری آئی تو کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ تو جہاں چاہا جی مسلمان بن گئے، جہاں جی چاہا وہاں اسلامی حدوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نفس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے طرز زندگی پہ غور کرنا چاہیے، اپنے انداز معاشرت پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ہر وہ شے جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ اختیار کریں گے تو اسلام کا لطف پائیں گے۔ اس لیے ایمان والوں کو کہا ایمان اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آ جاؤ، آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بچ جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، اسلام چاہتا ہے بس پورے پورے میرے ہو، تمہاری وضاحت بھی، تمہاری حجامت بھی، تمہارا انداز زندگی بھی، تمہارے اخلاقیات بھی، تمہاری گھریلو زندگی بھی، تمہاری معاشرت بھی، تمہاری معیشت بھی، تمہاری سیاست بھی، تمہاری اقتصادیات بھی، تمہاری گفتگو بھی، تمہارا تکلم بھی، تمہاری حرکات و سکنات بھی، تمہاری زندگی کا ہر گوشہ ہر کونا شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، تم ایسے پیارے مسلمان بن جاؤ، دور سے دیکھے جاؤ، لوگ کہیں یہ دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے، اور یہ پہچان قبر میں بھی ہو، یہ پہچان حشر میں بھی ہو، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں
مسلمان بن جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے تقاضا کیا ہے، ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے حضور آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، یہ 2 دن کا میرا سفر تھا آپ کے اس ملک میں، صبح میں واپس لوٹ جانا ہے، تو آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خیر سے رکھے اور خیریت کے ساتھ اللہ آپ کو پاکستان میں لے کے آئے۔ جن مقاصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ مقاصد بھی اللہ آپ کو نصیب فرمائے، اور حقیقی معنی میں اسلام کا حقیقی نمائندہ بن کر کے یہاں آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان ایک اچھا ملک ہے، پاکستان کی ہواؤں میں جو مستی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ ملک کیسا لگا، میں نے کہا بڑا اچھا لگا، لیکن جو مست ہوائیں پاکستان میں چلتی ہیں وہ کہیں نہیں چلتی۔ میرے وطن کی شاموں میں وہ مزہ ہے، وہ باقی ملکوں کی سویر میں بھی مزہ نہیں۔ وہ شوخی کہاں صبح دیار غیر میں جو سواد شام وطن میں، تو وہاں مستیاں ہیں، وہاں جو ہے وہ ہواؤں میں ترنم ہے، اور وہاں یا رسول اللہ کی بہاریں ہیں، اور وہاں درود و سلام کے نغمے ہیں، وہاں تکبیروں کی اذانوں کی صدائیں ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کو اللہ نے ایک اچھا جرنیل دیا ہے، اس نے دہشت گردی کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور انشاءاللہ پاکستان کی ٹوٹ سے ہی ایک اچھا سیاستدان بھی اللہ عطا کر دے گا، اور ایک اچھا سیاستدان مل گیا، اب تو سارے لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہیں، کوئی اچھا مل گیا انشاءاللہ تو پھر دیکھنا پاکستان ایسا قابل رشک ملک ہوگا، دنیا دیکھنے کے لیے آئے گا۔ اللہ نے سارے موسم دیے ہیں پاکستان کو، پہاڑ بھی دیے ہیں، صحرا بھی دیے ہیں، دریا بھی دیے ہیں، گنگناتی ندیاں بھی دی ہیں، مست فوارے بھی دی ہیں، اور پھوٹتے جھرنے بھی دی ہیں، بہتی ندیاں بھی دی ہیں، وہاں قوس قزح کی رنگینیاں بھی ہیں، دھنک کی شوخیاں بھی ہیں، یہاں ہواؤں کی اٹکیلیاں بھی ہیں، یہاں باد نسیم کے جھونکے بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر ایک اچھے دن آنے والے ہیں، اور برے دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ رات جتنی مرضی لمبی کیوں نہ ہو بالآخر تو سحر ہوتی ہے، وہ سحر انشاءاللہ طلوع ہوگی۔ اللہ نے پاکستان کو اتنا مالا مال کیا ہوا، اتنا مالا مال کیا ہوا۔ وہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو بچے کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد کشتی توڑ دی، اور پھر دیوار سیدھی کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا، 3 بار پوچھا، تو جب 3ری مرتبہ کہا کہ یہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے، ہم دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، تو کہا کہ اب تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا۔ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، وہ بچہ نیک ماں باپ کا تھا، لیکن بڑا ہو کے اس نے بدکار ہونا تھا، اور یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کی امانت تھی، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو اب اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اٹھا کے لے جاتے یا یہ خود اڑا دیتے، تو یہ دیوار انہوں نے کھڑی کر دی۔ جب تک یہ یتیم بچے اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنا خزانہ سنبھال لیں، اتنی دیر تک اللہ کے حکم سے دیوار رہے گی، اور جب یہ اس قابل ہو جائیں گے تو دیوار ہٹا دی جائے گی۔ تو میں جب اس مقام پہ پڑھتا ہوا پہنچتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں اللہ نے بڑے بڑے ذخیرے رکھے ہوئے، بڑے بڑے معدنیات رکھے ہوئے، لیکن اللہ نے ابھی دیواریں لگائی ہوئی۔ اب اگر وہ خزانے کھل گئے تو لٹیرے لوٹ لیں گے، اور جب کوئی جوہر ایک قابل آ گیا اللہ تعالیٰ دیواریں ہٹائے گا۔ پاکستان ایسا ملک بنے گا دنیا دیکھنے جائے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ بھی یونان چھوڑ کے پاکستان آ جائیں گے، اور پھر صدا سلامت قیامت تیری جان تیری جان میرا ایمان میرا ایمان صدا سلامت۔ پھر انشاءاللہ وہاں مل کر کے محبت رسول کے ترانے گایا کریں گے، رسول کا ذکر کیا کریں گے۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہے، وآخر دعوانا رسول کے وفادار، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کی شر سے بچا، اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت، اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق دینا، ہماری آنکھوں کو شرم و حیا دینا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دینا، ہمارے خیالوں کو طہارت دینا، اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور اٹھا کریں، پھیلنے والی جھولیاں صرف تیری دہلیز کی خیرات مانگا
فرما، ہمیں ہر برائی سے، ہر خیانت سے، ہر جھوٹ سے، ہر تکبر سے، ہر بغض سے، ہر کینے سے، ہر نفرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہمیں سچا پکا کھرا مخلص مومن بننے کی توفیق دے۔ یہ منتظمین جنہوں نے آج کی اس پروگرام کے اجتماع کو ارینج کیا اور آپ کے لیے جو ہے وہ محبتیں پیش کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں جو اسلامک سینٹر ہیں، جس بھی تنظیم کے ہیں مالک، سب کو آباد رکھنا، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مختلف لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ دوست بھی کہہ رہے ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، سب کو دکھوں سے نجات دے۔ صلی اللہ تعالی آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔